السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نصیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیر خان ٹی وی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو استاذ کی عظمت اور مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ دوستوں، کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے اچھے استاد کی بہترین تربیت کار فرما ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اچھے استاد میسر آ جاتے ہیں۔ ایک معمولی سی نوخیز بچے سے لے کر ایک کامیاب فرد تک سارا سفر اساتذہ کا مرہونی منت ہے۔ وہ ایک طالب علم میں جس طرح کا رنگ بھرنا چاہیں بھر سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے اچھے استاد کی بہترین تربیت کار فرما ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اچھے استاد میسر آ جاتے ہیں۔ تو استاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ استاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں امن، مہر و محبت اور دوستی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ استاد ایک ایسا رہنما ہے جو آدمی کو زندگی کی گم راہوں سے نکال کر منزل کی طرف گامزن کرتا ہے۔ معاشرے میں جہاں ماں باپ کا کردار بچے کے لیے اہم ہے، وہاں استاد کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ ماں باپ بچوں کو لفظ بلفظ سکھاتے ہیں، ان کی اچھی طرح سے نشوونما کرتے ہیں، ان کو اٹھنے بیٹھنے اور چلنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، مگر استاد وہ عظیم رہنما ہے جو آدمی کو انسان بنا دیتا ہے، آدمی کو حیوانیت کے چنگل سے نکال کر انسانیت کے گر سے آشنا کرواتا ہے۔ استاد آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے رشتے قائم رکھنے چاہیے۔ استاد ایک معمولی سے آدمی کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ استاد مینار نور ہے جو اندھیرے میں ہمیں راہ دکھاتا ہے، ایک سیڑھی ہے جو ہمیں بلندی پر پہنچا دیتی ہے، ایک انمول تحفہ ہے جس کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ دوستو، دیکھا نہ کوئی کوہ کن فرہاد کے بغیر آتا نہیں ہے، کوئی فن استاد کے بغیر۔ استاد کو والدین کے بعد سب سے زیادہ محترم حیثیت حاصل ہے۔ بادشاہ ہوں یا سلطنتوں کے بادشاہ، خلیفہ ہوں یا ولی اللہ، سبھی اپنے استاد کے آگے ادب و احترام کے تمام تقاضے پورے کرتے نظر آئیں گے۔ مشہور ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دو صاحبزادے امام نسائی کے پاس زیر تعلیم تھے۔ ایک بار استاد کے جانے کا وقت آیا تو دونوں شاگرد انہیں جوتے پیش کرنے کے لیے دوڑے۔ دونوں ہی استاد کے آگے جوتے پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوں دونوں بھائیوں میں کافی دیر تک تکرار جاری رہی اور بالآخر دونوں نے ایک ایک جوتا استاد کے آگے پیش کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو بصد احترام امام نسائی کو دربار میں بلایا۔ مامون رشید نے امام نسائی سے سوال پوچھا کہ استاد محترم، آپ کے خیال میں فی الوقت سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق کون ہیں؟ مامون رشید کے زیادہ عزت و احترام کے لائق کون ہیں؟ مامون رشید کے سوال پر امام نسائی قدرے چونکے پھر محتاط انداز میں جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ احترام کے لائق خلیفہ وقت ہیں۔ خلیفہ ہارون کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ اتری اور کہا کہ ہرگز نہیں استاد محترم، سب سے زیادہ عزت کے لائق اور استاد ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے خلیفہ وقت کے بیٹے آپس میں جھگڑیں۔ فارسی زبان کے مشہور شاعر مولانا جلال الدین رومی اور ان کے روحانی استاد شمس الدین کے بارے میں سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا رومی اپنے استاد سے کتنی محبت کرتے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی چینی کے گوداموں کے قریب کی وہ جگہ اچھی طرح یاد ہے جہاں میری اپنی روحانی استاد شمس تبریز سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ جب کبھی اکتوبر کے ان دنوں میں شمس سے دائمی جدائی کا غم شدت اختیار کر جاتا ہے تو میں چلے میں بیٹھ کر شمس کے سکھائی محبت کے انہی 40 اصولوں پر غور و غوص شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا شمس اس دنیا سے رخصت ہوا تو کہیں دنیا کے کسی اور کونے میں کسی دوسرے نام سے ایک نئی تبریز نے جنم لیا ہوگا، کیونکہ شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن روح وہی رہتی ہے۔ مغل بادشاہوں کی بدعمالیوں کے قصوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن استاد کا احترام وہ بھی خود پر واجب سمجھتے تھے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ملا احمد جیون سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ شہنشاہ بننے کے بعد ایک روز استاد کی یاد ستائی تو انہوں نے ملاقات کا پیغام بھی دونوں نے عید کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ وقت رخصت اورنگزیب نے محترم استاد کو چوانی 4 آنے بضد احترام پیش کیے۔ وقت کا دہارا بڑھتا گیا، اورنگزیب مملکتی مسائل میں ایسا الجھا کہ ملا جیون سے ملاقات کا کوئی موقع ہی نہ ملا۔ لگ بھگ 10 سال بعد اس سے اچانک ملاقات ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ملا جیون اب علاقے کے متمول زمیندار تھے۔ استاد نے شاگردی کی خیریت بانٹتے ہوئے بتایا، بادشاہ سلامت، میرے حالات میں
یہ تبدیلی آپ کی دی ہوئی اس ایک جوانی کی بدولت ممکن۔ اس بات پر اورنگزیب مسکرائے اور کہا کہ استاد محترم، آپ جانتے ہیں کہ میں نے شاہی خزانے سے آج تک ایک پائی نہیں لی، مگر اس روز آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ جوانی میں نے شاہی خزانے سے اٹھائی تھی اور اس رات میں نے ہی بیس بدل کر آپ کے گھر کی مرمت کی تھی تاکہ خزانے کا پیسہ واپس لوٹا سکوں۔ ادبی تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے، جوانی کا وہی شاگرد ہے جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ شادی گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ استاد کی حیثیت روحانی باپ کی سی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، استاد کی عظمت میں عظمت ہے، زمانے کے تعظیم ملے اس کو ادب سکھانے کی دنیا میں جو رہنا ہے۔ تعلیم تو لینی ہے، ہر علم ضروری ہے، یہ بات خدا کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس شخص کا غلام ہوں جو مجھے یہ حرف بھی سکھا دے، اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اور چاہے آزاد کر دے۔ ان کے دلوں میں استاد کی اہمیت کیا تھی؟ استاد ایک شاگرد کو اچھا بنانے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول جاتا تھا کلاس میں اکثر بار اساتذہ سے یہ کہتے سنا کہ بیٹا پڑھ لکھ لو اور کچھ بن جاؤ تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو، مگر نادانی کی وجہ سے ہم یہ سوچ کر بات ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے کان سے نکال دیتے تھے کہ یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، مگر جو وقت گزرتا گیا انہی کی کہی ہوئی باتیں اچھی طرح سمجھ میں آنے لگی۔ استاد ہمیشہ اپنے شاگرد کو اچھا بنتا دیکھنا چاہتا ہے، اسے ایک شاگرد سے کچھ لینا مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی لالچ ہوتی ہے، بلکہ اس کی کامیابی کی خواہش نے اس کے دل میں گھر کیا ہوتا ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہکان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ جناب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد اپنے استاد اور والد محترم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف اپنے پاؤں دراز نہیں کیے، حالانکہ میرے گھر اور ان کے گھر کے درمیان 7 گلیاں واقع ہیں، اور میں ہر اس شخص کے لیے استغفار کرتا ہوں جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے یا جس نے مجھے علم پڑھایا۔ استاد کی توجہ و تربیت کے بغیر کوئی بھی کامیابی کے سفر گامزن نہیں ہو سکتا، اس لیے جس قدر استاد کا احترام کرے گا وہ اتنی جلد کامیابی کے شاہراہوں پر گامزن ہوگا۔ یہی استاد ہیں جو قوم کے معمار ہوتے ہیں، انہی کے دم سے ہم تم صاحب دستار ہوتے ہیں۔ استاد قوموں کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی وجہ سے اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اچھے معاشرے سے ایک بہترین قوم تیار کی جا سکتی ہے۔ اساتذہ اپنے آج کو قربان کر کے بچوں کے کل کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ خلیفہ وقت ہارون رشید نے معلم وقت امام مالک سے درخواست کی کہ وہ انہیں حدیث پڑھا دیا کرے۔ امام مالک نے فرمایا، علم کے پاس لوگ آتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں جایا کرتے۔ تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو میرے حلقہ درس میں آ سکتے ہو۔ خلیفہ آیا اور حلقہ درس میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ عظیم معلم نے ڈانٹ پلائی اور فرمایا، خدا کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ بوڑھے مسلمان اور اہل علم کا احترام کیا جائے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ شاگردانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ ان عظیم ہستیوں کے سامنے اپنے استاد کی یہ قدر تھی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے استاد کے سامنے بغیر کچھ کہے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حقیقت تو یہ کہ استاد کی عزت کیوں نہ کی جائے۔ استاد کی محنت کی وجہ سے انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے اور حکمرانی کی گدی پر جلوہ نشین ہوتا ہے۔ استاد ہی کی محنت کی وجہ سے وہ آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ بغیر استاد کے انسان اس آندھی کی مانند ہے جو بغیر سہارے کے سفر میں نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اساتذہ کرام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ روم اٹلی میں میرا ٹریفک چالان ہوا، مصروفیت کے باعث فیس ٹائم پر ادا نہ کر سکا، لہٰذا کورٹ جانا پڑا۔ جج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا پروفیسر ہوں، مصروف ایسا رہا کہ وقت ہی نہ ملا۔ اس سے پہلے کہ میں بات پوری کرتا جج نے کہا اے ٹیچر از ان دا کورٹ، اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگ کر چالان کینسل کر دیا۔ اس روز اس قوم کی ترقی کا راز میں جان گیا۔